کہ تمہارے اماموں کی عصمت کی دلیل کیا ہے؟ تو کیا جواب دو گے؟ حدیث ثقلین ہے جو سنی کتابوں میں بھی تواتر سے آئی ہے۔ کیا ہے عصمت کی دلیل؟ بابا سارا جھگڑا ہی یہ ہے کہ نبی کے بعد اطاعت اس کی ہوگی جو معصوم ہو، جو انفیلیبل ہوگا، اس کی اطاعت نجات تک لے کر جاتی ہے، ورنہ ہر لمحے یہ شک ہوگا کہ صحیح راستے پہ لے جا رہا ہے یا غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے، اور دونوں ساتھ ہیں۔ تو اب امام کی پہلی صفت کیا آئی؟ پہلی صفت کیا ہے جناب؟ کہ اس کی انکنڈیشنل اطاعت ہوگی، مطلق اطاعت ہوگی، اور جب مطلق اطاعت ہوگی تو اس کا معصوم ہونا لازم ہوگا، کیونکہ اللہ غیر معصوم کی مطلق اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا۔ تو اب حدیث ثقلین ہے مشترک، شیعہ اور سنی دونوں میں مشترک ہے یا نہیں؟ بھائی ان کی یہاں بھی آئی ہے، ہمارے یہاں بھی آئی، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ یعنی کامن ٹرم کیا ہے؟ اہل بیت۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اہل کتاب کے لیے فارمولہ دیا قرآن نے کہ اگر تم ان سے اتحاد کرنا چاہتے ہو تو ان سے کہو کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ٹرم ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ٹرم ہے، اس پر آ کے اتحاد کر لو۔ یعنی اتحاد امت کس پر ہوتا ہے؟ کامن ٹرم پہ ہوتا ہے، مشترک پہ اتحاد ہوتا ہے۔ تو اب اگر مسلمانوں میں اتحاد کرانا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ جو مشترک ہے اس پہ سب جمع ہو جائیں، اور مشترک ہے اہل بیت، مشترک ہے حدیث ثقلین۔ تو آپ تو پہلے سے حدیث ثقلین پر قائم بھی ہیں اور دائم بھی ہیں۔ اس کا معنی ہے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا، جس کو اتحاد کرنا ہے وہ آپ کے پاس آئے، کیونکہ آپ تو پہلے سے ہی اس نقطہ کمال پہ کھڑے ہیں جس نقطہ کمال پر اتحاد ہوگا، اور وہ نقطہ کمال ہے اہل بیت۔ تو جب اتحاد حدیث ثقلین پر ہوگا، کیونکہ شیعہ سنی دونوں کیا مشترک اور دونوں کیا تواتر سے ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد عقیدہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے، اہل بیت پہ دوسروں کو بلانے کا نام اتحاد ہے۔ عقیدہ چھوڑنے والا اتحاد نہ سکھائے کوئی۔ امت میں اتحاد کب ہوگا؟ کہ جب اہل بیت پہ جمع ہوں گے، اور اہل بیت کے علاوہ کسی کے اوپر جمع امت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مشترک اہل بیت ہیں اور معصوم اہل بیت ہیں۔ تو حدیث ثقلین نے کیا بتایا؟ کہ ان کی اطاعت انکنڈیشنل ہے۔ اس جملے کی فورس کو محسوس کیجئے، پوری امامت اسے ایک جملے میں ہے، ایبسولوٹ سبمیشن، پوری امامت ہے اسے ایک جملے میں۔ اطاعت مطلق اسی کی ہوگی جہاں خطا کا امکان نہ ہو، عصمت ہی عصمت ہو۔ اس کا معنی ہے کہ دلیل عصمت اہل بیت حدیث ثقلین ہے، اور دونوں ساتھ ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ لا یفترقا حتی یرد علی الحوض، رسول کہہ رہے ہیں دونوں ساتھ رہیں گے حوض کوثر تک۔ اگر مزاج ایک نہ ہو تو 2 دن ساتھ رہنا مشکل ہے۔ بھائی ہوتا ہے دن رات کیا نہیں ہوتا ہے؟ اور یہاں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت تک ساتھ۔ تو کتنا مزاج ملتا ہوگا قرآن اور اہل بیت کا، کتنی سنخیت ہوگی، کب سے ساتھ ہوں گے؟ جب سے قرآن ہے تب سے یہ ہے، جتنا طاہر قرآن۔ اتنے بعض لوگ تو اتنے غور سے سنتے ہیں، بابا جتنے طاہر قرآن اتنے طاہر اہل بیت ہیں یا نہیں؟ جو عصمت قرآن کی وہ عصمت اہل بیت کی۔ نہ قرآن کے دائیں بائیں باتیں لا سکتا ہے، لطف نہیں لیتے، نہ ان کے دائیں بائیں باتیں لا سکتا ہے، نہ قرآن کو نجاست مس کر سکتی ہے، نہ ان کو نجاست مس کر سکتی ہے۔ قرآن سے رس دور ہے، ان سے رس دور ہے۔